السلام علیکم۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ماں کو حمل کے دوران کون سی خوراک کھانی چاہیے، جو کہ ماں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کی صحت کے لیے، بچے کی برین ڈیولپمنٹ، امیونٹی اور اس کے بعد اس کی لانگ ٹرم ہیلتھ ایشوز کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ کون سی اچھی خوراک ہوتی ہے، اور ایسی کون سی خوراکیں ہیں جس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے تاکہ بچے میں پیدائشی بیماریاں نہ آئیں اور باقی بیماریوں سے بھی بچہ بھی بچا رہے اور ماں بھی بچی رہے۔ تمام چائلڈ اسپیشلسٹ ہماری کتابیں جو ہے وہ انسان کے پہلے 1000 دن 1000 ڈیز آف لائف کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کے فرسٹ 1000 ڈیز جو ہوتے ہیں لائف کے، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان 1000 ڈیز میں جو ہے وہ والے دن بھی شمار ہوتے ہیں جو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ 270 ڈیز وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ ایئر آف لائف اینڈ سیکنڈ ایئر آف لائف، یہ چیزیں ملا کے فرسٹ 1000 ڈیز آف لائف بنتے ہیں۔ اس پورے ٹائم پیریڈ میں فرسٹ 1000 ڈیز میں بچے کی قوت مدافعت، بچے کی لانگ ٹرم ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز، بچے کی قد، اس کی بیماریاں، اس کی برین ڈیولپمنٹ، اس کی ذہانت، یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ پہلے 2 سال کے بعد ایک انسان کا تقریباً 90% جو برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اعصاب جو ہے وہ بن چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان 1000 ڈیز آف لائف کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اپنی باقی ویڈیوز میں اکثر پیدائش کے بعد بچے کی خوراک کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں، لیکن جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے اور کس سے پرہیز کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ کم جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر ذکر کریں گے کہ ماں کو جب ماں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو فرسٹ ڈے سے کون سی ایسی ڈائٹس ہیں جو استعمال کرنی چاہیے، اور کیا کوئی دوائیاں بھی استعمال کرنی چاہیے یا نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ماں کو حمل ٹھہرنے کے بعد فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں پہلے 3 مہینوں میں جو ہے وہ ایک بچے کی جو ہے وہ اعضاء سارے بن چکے ہوتے ہیں۔ بچہ ایک جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں فرسٹ 3 منتھس پہ بن چکا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں بچے کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے، اس بچہ جو ہے وہ سائز میں بڑھتا ہے، اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ان تمام ٹرائیمیسٹر میں بچے کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ضروریات ہوتی ہیں خوراک کو لے کے، جو کہ ماں کو استعمال کرنی چاہیے۔ ماں کے خوراک کے جو لازمی جزو ہیں ان میں کیا کچھ ہونا چاہیے، اس میں فولک ایسڈ ہونا چاہیے، آئرن ہونا چاہیے، کیلشیم، وٹامن ڈی ہونا چاہیے، پروٹینز اینڈ DHA ہونا چاہیے، اور ماں کی ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں ماں کو کن خوراک سے ملیں گی اس کا باری باری ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اہم چیز سے شروع کرتے ہیں، فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ جو ہے وہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں انتہائی ضروری ہے۔ ماں کو اس کی گولیاں بھی استعمال کرنی چاہیے، اور فولک ایسڈ ایسی تمام خوراکیں جس میں فولک ایسڈ زیادہ ہے وہ بھی استعمال کرنی چاہیے۔ فولک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ برین ڈیولپمنٹ اور اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا حرام مغز اور دماغ اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ تمام اعصاب جو ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں فولک ایسڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں وہ لا علمی میں یا میڈیسن نہ لینے کے چکروں میں فولک ایسڈ کی گولیاں بھی استعمال نہیں کرتی ہیں، اور فولک ایسڈ والی خوراکس بھی کم کھا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری پیدائشی بیماریاں جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر بچے کے کمر پہ پھوڑا بھی ہوتا ہے جو حرام مغز بچے کا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک کیس کی جو ہے وہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر بھی شو ہو رہی ہوگی، جو کچھ ہی دن پہلے کلینک پہ بچہ تشریف لے کے آیا تھا، اور ماں نے ناعلمی میں کوئی فولک ایسڈ کی دوائی استعمال نہیں کی، اور فولک ایسڈ والی جو خوراکیں ہیں وہ بھی ماں نہیں لے پائی۔ تو ایسی کون سی خوراکیں ہیں جس میں فولک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ سبز پتوں والی سبزیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ میٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی فولک ایسڈ ہوتا ہے، جیسے بیف ہو گیا، مٹن ہو گیا، ان میں بھی فولک ایسڈ کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دالیں جو ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں فولک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ کے بعد دوسری اگر بات کریں تو ماں کو آئرن جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں حمل کے دوران چاہیے ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مائیں تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں پہنچتی ہیں ان کی HB 6-7 تک ڈراپ ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر مائیں پھر وینوفر لگوا رہی ہوتی ہیں یا بلڈ لگوا رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ ساری ٹریٹمنٹ ہے وہ تو اصل میں اس کو آپریٹ کے لیے یا ڈلیوری کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن حمل کے دوران اگر ماں کی HB کم رہی ہے تو بچے کو جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو چکا ہوتا ہے۔
پہلے ٹرائیمیسٹر میں بچہ جو ہے وہ نشو و نما پا رہا ہے، اس کے آرگنز بن رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس میں ماں کی ایچ بی کم ہے، اس کے ایچ بی کے ساتھ ہی جو تمام نیوٹریشن ہے وہ بچے کو خون کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اگر خون کی مقدار کم ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت اچھی نیوٹریشن بچے میں ٹرانسفر نہیں ہوگی، اور بچے میں بھی ایچ بی جو ہے وہ اس کی نشو و نما وغیرہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بجائے اس کے کہ آپ تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں ماں کو وینوفر لگوا کے یا بلڈ لگوا کے اس کی ایچ بی پوری کریں، فرسٹ ڈے آف پریگننسی سے ہی ایسی تمام ڈائٹس کا استعمال کریں جس میں ایچ بی جو ہے وہ بڑھنے کے ہوں، جس میں آئرن کی اچھی مقدار موجود ہو۔ ان میں ریڈ میٹ آ جاتا ہے، گین بیف مٹن آ جاتا ہے، اس کے علاوہ لوبیا ہے، ایگ یولک مطلب انڈے کی زردی آ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں آئرن کی مقدار موجود ہوتی ہے، اور آئرن کے بھی اگر آپ سپلیمنٹس لینے چاہیں، اگر آپ کے حمل کے دوران فرسٹ ڈے آف حمل پہ جو ہے وہ ایچ بی کم ہو تو آئرن کے سپلیمنٹس بھی ماں کو لازمی شروع سے ہی استعمال کرنے چاہیے۔ ماں کو ہائی پروٹین والی غذا لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ پروٹینز جو ہیں بچے کے مسل ماس کو بڑھانے کے لیے، اس کی گروتھ اور نشو و نما کے لیے، آرگنز کے جو ہے وہ گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ پروٹینز جو ہیں وہ ایگ میں، فش جو ہوتا ہے ہمارا میٹ ہے، میٹ میں، ان تمام چیزوں میں، دالوں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ان خوراک کو اپنا لازمی حصہ بنائیں۔ میٹ کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں پریگننسی کے دوران۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال بھی ماں کو اپنی خوراک میں لازمی کرنا چاہیے، جو کہ ایگ یولک میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس میں موجود ہوتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے وہ بچوں کی ویژن کے لیے اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وٹامن ڈی اور کیلشیم کا۔ پاکستان میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وٹامن ڈی شاید جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بنتا ہے، تو پاکستان میں تو بہت زیادہ سورج نکلتا ہے، تو ہر بندے میں وہ وٹامن ڈی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوگی۔ حالانکہ جو رزلٹس ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ 85% جو ہے ہمارا پاپولیشن جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، کیونکہ وٹامن ڈی اگر ہم نے سن ایکسپوئر سے لینا ہو تو اس کے لیے سن باتھ ایکسپوئر، مطلب جیسے گورے جو ہیں، جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں، وہ سن ایکسپوئر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، اس سے وٹامن ڈی بنتا ہے۔ نہ کہ ہم سارے کپڑے پورے پہن کے سورج میں نکلیں، یا اپنے گھروں میں چھتوں میں کے نیچے موجود رہیں، یا آفیسز میں بیٹھے رہیں، تو شاید اس سے وٹامن ڈی پورا ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے 85% پاپولیشن جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ اب جب ماں کو حمل ہوتا ہے، عورتوں کا حمل ہوتا ہے، تو وہ بھی اکثر وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس سے بچے کی بون ڈیولپمنٹ اور اس کی قوت مدافعت یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ حمل کے شروع والے دنوں سے ہی ایسی تمام ڈائٹس کا استعمال کرنا چاہیے جس میں وٹامن ڈی موجود ہو، کیلشیم موجود ہو۔ اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے، اس میں تمام قسم کی ڈیری پروڈکٹس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو ہے وہ ایگ یولک میں موجود ہوتا ہے، ڈرائی فروٹس میں، آلمنڈ میں، اور باقی تمام جو ہمارے ڈرائی فروٹس آ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی وٹامن ڈی اچھی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ماں کو شروع سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ وٹامن اے کی بات کریں تو وٹامن اے جو ہے وہ کیرٹس اور سویٹ پوٹیٹو میں موجود ہوتا ہے، وٹامن اے، اور اس کے علاوہ تمام ڈرائی فروٹس اور جوسز میں بھی وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ تو ماں کو اس کا بھی لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں کہ کون سی خوراکوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایسا تمام جو میٹ ہم استعمال کرتے ہیں جو کچا رہ جائے اس سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ جو ہے وہ جراثیموں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ماں میں انفیکشنز پیدا کرتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام ڈبے کے جوسز اور ایسی تمام جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے جن میں، وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر اوقات ماں کو حمل کے دوران ڈائبٹیز کا شکار کر دیتے ہیں اور ماں سے لا علم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ پھر بعد میں بچوں میں بہت ساری پیدائشی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، جو حمل کے دوران شوگر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ میں اکثر اپنی باقی ویڈیوز میں بھی ذکر کرتا ہوں، کیفین۔ کیفین جو ہے وہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کیفین کن چیزوں میں موجود ہوتی ہے؟ کولڈ ڈرنکس میں ہوتی ہے، چاکلیٹس میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چائے کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو کیفین ہوتی ہے یہ بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو چائے کا استعمال بھی حمل کے دوران کم سے کم کرنا چاہیے۔